ناظرین، قصہ یوسف کا 12واں حصہ زلیخا کا اقرار جرم کرنا یہ آج بیان کیا جائے گا۔ قصہ یوسف کے 10ویں حصے میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ کو یہ تعبیر بہت ہی پسند آئی اور اس نے قاصد سے کہا کہ یوسف کو دربار میں لے کر آؤ۔ بادشاہ کا قاصد جب جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پھر آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہ جاؤں گا کہ جب تک بادشاہ اس معاملے کی تحقیق نہ کرے گا، یعنی وہ واقعہ جس میں عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی، آپ کے خلاف سازش کی تھی، تو آپ نے فرمایا ما بال النسوۃ اللاتí قطعن ایدیہن، سورہ یوسف کی 50 نمبر آیت مبارکہ میں آپ نے فرمایا ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، یعنی ان کے متعلق تفتیش کی جائے۔ تو بادشاہ نے پھر ان عورتوں کو اپنے دربار میں بلا کر اس واقعے کی تفتیش کی۔ قرآن مجید میں ہے کہ بادشاہ نے جب ان عورتوں کو بلا کر یہ پوچھا کہ جس وقت تم نے یوسف کے خلاف سازش تم کر رہی تھی تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ قلنا حاشا للہ، تو انہوں نے کہا کہ حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، کہ ہم نے یوسف میں کوئی بھی برائی نہیں دیکھی، یعنی وہ پاک باز تھے، پاک دامن تھے، ان میں کوئی بھی ایسی برائی نہ تھی۔ قالت امرأۃ العزیز العان حصحص الحق، عزیز مصر کی بیوی زلیخا اس نے کہا کہ اب تو حق ظاہر ہو گیا ہے، حق بات ظاہر ہو گئی ہے۔ انا راودتہ عن نفسہ، اس نے کہا کہ میں ہی ان کو اپنے نفس کی جانب راغب کرتی تھی۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، بے شک وہ سچوں میں سے ہیں۔ زلیخا نے جب دیکھا کہ عورتوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ یوسف علیہ السلام وہ تو پاک دامن ہیں، ان میں تو کوئی برائی نہ تھی، تو زلیخا نے یہ جان لیا کہ اسی کی وجہ سے یہ ساری تفتیش ہو رہی ہے، تو اس نے وہ ساری حق بات ظاہر کر دی۔ اس نے کہہ دیا یہ میرا ہی جرم تھا، میں نے ہی انہیں اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کی۔ اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ عَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، کہ یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ وہ جان لے کہ ان کی پس پشت میں نے خیانت نہیں کی، اس کی خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَيْدَ الْخَائِنِينَ، سورہ یوسف کی 52 نمبر آیت مبارکہ میں کہ آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ آخرکار جو حق ہے وہ ظاہر ہو کر ہی رہتا ہے، باطل چونکہ مٹنے والا ہے وہ مٹ کر ہی رہتا ہے۔